ریڈی ہو چکا ہے جی، بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اور ہائی گائز، آئی ایم اہم فرام مائنڈ فار ڈائری. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ڈفرینٹ قسم کی مزیدار ریسیپی جو ہے مٹن شاجلیک. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے لیا اس میں 2.5 kg مٹن اور ایک پین میں ڈال کے 2 گلاس پانی کے ساتھ اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا، ڈھک کر کور کر کے. اچھا، اس کی یخنی جو ہے ہمیں اس کو یعنی مطلب سکھا لینی ہے، اندر ہی ڈرائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بچانی نہیں ہے. بس یہ مٹن جو ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ آپ رکھیں اور یہ تقریباً ٹینڈر ہو جائے، اچھے سے گل جائے تو پھر بس اس کو نکال لینا ہے آپ نے. ہمارا جو مٹن تھا وہ ہم نے اس کا پانی سارا سکھا لیا. اب یہ ہم نے اس کو نکال لیا، مٹن کو ڈرائی ہو گیا، یہ اچھے سے گل گیا، پانی اندر ہی ہم نے سکھا لیا یخنی کا. اب ہم نے ایک پین لیا اور اس میں ہم نے گارلک کو پہلے چاپ کر لیا اچھے سے. تقریباً 4 سے 5 بڑے جوے ہوتے ہیں وہ لینے، چھوٹے ہیں تو آپ کے 6-7 جوے، اور اس کو چاپ کر کے اس میں ہم نے ڈالنے آئل میں. تقریباً 2 کھانے کے چمچ ہم نے آئل لیے. اس میں زیادہ آئل نہیں لیتے بیکاز یہ چائنیز طرح کی ایک ڈش ہے، تو اس لیے ہم نے آئل لیا اور اس میں گارلک ڈال رہے ہیں ہم باریک چاپ کر کے. پسا ہوا مت لیں، زیادہ اچھا فلیور آئے گا. ہم نے 4 سے 5 اس کی جوے جو تھے وہ ہم نے اس کے وہ کر لیے ہیں چاپ. گارلک کی صرف لہسن جاتا ہے اس میں، جو ہمارے یہ چائنیز کھانے جو ہوتے ہیں ہمارے اس میں جنجر کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ہم اس میں ڈالنا ہے. اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک اس کے اندر یعنی مطلب کچا پن اس کا دور نہ ہو جائے. تو ہلکا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں، بھون لیتے ہیں اس کو ایک طرح سے. تو کیا یہ بھن چکا ہے، اس میں ہم یہ ہمارا جو مٹن تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. اب مٹن ایڈ کرنے کے بعد گائز ہم لوگ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے. مٹن ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اچھے سے اس کو. اب ہمارا یہ جو مٹن ہے وہ ہمارا تقریباً گلا ہوا ہے، یہ بالکل یعنی ٹینڈر ہوا ہوا ہے اچھے سے. تو اس کو ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمارے پاس، یعنی اتنا وہ نہیں ہو. ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ساسز ڈالنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ساس میں ہم لوگوں نے چلی گارلک ساس لیا ہوا ہے اور وہ لیا ہے کیا نام ہے اس کا، سویا ساس. اور سویا ساس کے ساتھ ہم لوگ چلی ساس لے رہے ہیں. تقریباً ہاف کپ ہمیں چھوٹا والا لینا ہے. اور چلی گارلک ساس تھوڑا سا کم بھی لے سکتے ہیں اور ساسز زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ساس زیادہ پسند ہے، زیادہ ساسی پسند ہے تو آپ تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں. 1-2 یعنی مطلب ہاف کے بجائے فل بھی ڈالتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. خاص طور پہ چلی ساس تھوڑا سا اسپائسی ہو جائے گا. اور جو سویا ساس ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں اگر کم لگ رہا ہے آپ کو. تو جو ہماری فلیم ہے تو تھوڑی سلو رکھنی ہوگی ہمیں، زیادہ اپنا ہائی فلیم پہ نہیں کرنا اس کو. زیادہ اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. اب چلی ساس ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور ساتھ میں ہم نے چلی گارلک ساس بھی ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہم اس میں سویا ساس بھی یعنی مطلب ایڈ کر رہے ہیں نا. اس کو اچھے سے ہمیں پھر اور تھوڑا سا اس کو ہلانا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے مٹن کے اندر. تو گائز ہمارا یہ جو مٹن ہے وہ ہم نے ساسز ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھونتا رہے ہیں بس اس کو. اب اس کی اب ویجیٹیبلس کی باری آئے گی جو ہم لوگوں نے چاپ کر کے رکھے ہیں. نہیں چاپ نہیں یعنی مطلب سلائس کر کے رکھی ہوئی ہیں. کیپسیکم یعنی شملہ مرچ، ٹمیٹوز یعنی ٹماٹر لیے ہم نے تقریباً 1 بڑا سائز کا، اور 1 بڑی شملہ مرچ لی ہے، اور 1 بڑی آنین ہم نے اس کو اس طریقے سے سلائس کر دی ہے. یعنی مطلب کیوب کی صورت میں ہم نے کاٹ دی ہے اس کو کیوبس میں، اور کیوبس کی صورت میں ہم نے کٹ کر کے اس کو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں. کافی کلرفل سا لگ رہی ہے یہ ڈش ہماری اور بہت ہی زبردست یعنی امیزنگ سا ایک کلر آیا ہوا اس کے اندر. کلرفل ہو گئی ہے کافی اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. اور اب اس کو ہم تھوڑا سا ہلا رہے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم اس میں سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈال رہے ہیں، اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یعنی تقریباً ½ ٹی اسپون ڈال دیں. اور اس طرح دیکھ کے ڈالیں تو کسی زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ چیز جو ہوتی ہے تھوڑی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی کری وغیرہ ہو تو پھر زیادہ نہ ہو جائے. باقی آپ تھوڑا سا اسپائسی دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیسی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ ہلکی سی پسی ہوئی یعنی لال مرچ ہوتی ہے ریڈ چلی پاؤڈر، وہ ہلکا سا ایڈ کر دیں. یعنی تقریباً ½ ٹی اسپون جو ہوتا ہے نارملی وہ آپ لیں. باقی ہمارے پاس ہے بلیک پیپر پاؤڈر یعنی کرش کی ہوئی ہے تھوڑی، تو وہ ہم ڈال رہے ہیں تقریباً 1/4 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر رہے ہیں
क्योंकि चिली के अंदर तकरीबन सिर्फ कैप्सिकम के अलावा इसमें कोई चिली हमने नहीं डाली थी, तो फिर रेड चिली थोड़ी सी डाल दी और बाकी डाली हमने काली मिर्च। तो गाइस ये तकरीबन हमारा रेडी हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हल्का सा, यानी तकरीबन क्वार्टर ग्लास के करीब या मग के करीब बस। और फिर इसको हम फाइनली कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी टेंडर हो जाएं थोड़ी सी और हल्की सी यानी गल जाए। बस फिर वो हो जाएगा रेडी। और उसको कवर करके हम तकरीबन रख देंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए। तो नाउ गाइस इसके तकरीबन 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भी आप रख सकते हैं। सो ये कंप्लीट हो चुके हैं और आई थिंक ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही। तो हम फ्लेम अपना पहले बंद करते हैं। तो फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। नाउ ये बिल्कुल रेडी है और ज़बरदस्त यानी शाशलिक, मटन शाशलिक हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसको हम डिश आउट करके आपको बताएंगे। साथ में इसके बॉयल्ड राइस मैंने रेडी किए हुए, तो उसके साथ मैं आपको प्लेट में करके दिखाऊंगी। नाउ गाइस मैंने ये डिश आउट कर दिया राइस के साथ और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं यानी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो और रेसिपी भी। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलें। थैंक यू।